السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم و مکرم عزیز بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب میں مذہب اسلام سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب گزرے ہیں ان مذاہب میں اور اسلام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں دین میں نہ کمی جائز ہے نہ زیادتی جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے تھے، ان کے یہاں مذہب میں دین میں زیادتی آ گئی تھی، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی زندگیوں میں دین میں کمی آ گئی تھی، جس کو مذہب کی زبان میں، اسلامی زبان میں افراط و تفریط کہتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام اعتدال والا مذہب ہے۔ نہ دین میں کسی چیز میں کمی کی گنجائش ہے، نہ دین میں کسی چیز میں زیادتی کی گنجائش ہے۔ وہاں پر وہ لوگ کرتے تھے، کر لیے، اس کا نقصان ان کو ہوا، لیکن اسلام میں نہ دین میں کمی کی گنجائش نہ زیادتی کی گنجائش۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی جس بات کو جس اعتبار سے جتنا کرنے کو بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کے جس شعبے میں جس کام سے جتنا کرنے سے روکا ہے اتنا رکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کام کو نبی کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئی مقدار سے زیادہ کرے تو بھی غلط، اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے حکم سے کم کرے تو بھی غلط۔ جیسے ہم برسوں سے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی دل میں یہ تمنا اور آرزو کرے کہ بھئی 2 رکعت تو پڑھتے پڑھتے 20 برس ہو گئے، آج میں 2 کی جگہ 4 پڑھنا چاہتا ہوں، تو نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 پر جو ثواب مل رہا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے 2 پڑھنے پر بتایا گیا، اس لیے اتنا ہی مل رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب میں مغرب کی نماز تو 3 رکعت پڑھتا تھا، ظہر 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء 4 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب 3 پڑھتے ہیں، کیوں 3 پڑھے؟ مغرب کی 4 پڑھ لیں گے تو 3 نمازیں 4 ہو جائے گی۔ کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں پڑھ سکتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں کی زبان مبارکہ سے جو جملے نکلے ہیں، مغرب کی نماز کے لیے 3 رکعت آقا نے پڑھی، پوری امت کو قیامت تک 3 ہی پڑھنا ہے۔ تو نہ کمی کی گنجائش نہ زیادتی کی گنجائش۔ اگر کوئی پورا اچھا کام کرے، پورے 3 پر چلے، لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے 1% بھی آگے بڑھ گیا تو سارا عمل بیکار۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عصر کی نماز کے بعد بالکل اپنے گھر میں کمرے میں بند ہو کر دروازہ بند کر لے، کھڑکی بند کر لے، پردے چھوڑ لے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور عصر تو پڑھ چکا ہے لیکن نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر کوئی تنہائی میں اکیلا اس حال میں نماز پڑھے تو کتنا اخلاص آئے گا۔ اب تو رکعتیں بھی لمبی ہوں گی، رکوع بھی لمبا ہوگا، سجدے بھی لمبے ہوں گے، کیوں؟ کسی کا دیکھنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اور کسی کے دیکھنے کی کوئی لالچ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھے گا تو میری تعریف کرے گا، اللہ کو دکھانے پڑ رہا ہے، تو اخلاص کتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اس کی 1 نہیں 100 رکعتیں بھی پڑھا تو اس کی 1 رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو نبی جو کہے وہ کرنا ہے، جتنا کہے اتنا کرنا ہے، جیسا کہے ویسا کرنا ہے، جو کرنے سے روکے اس سے رکنا ہے، جتنا کرنے سے روکے اتنا رکنا ہے، اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہ جو کام کرنے ہیں یہ کہاں کہاں کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، کس کس جگہ پر کرنا ہے، کس کس موقع پر کرنا ہے۔ کیا صرف فرض نماز میں کرنا ہے؟ کیا صرف مسجد میں آنے کے بعد میں کرنا ہے؟ کیا صرف حج کو جانے پر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ دینے میں کرنا ہے؟ کیا صرف روزہ رکھنے میں کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ صبح سے لے کر شام تک، اور سال کے 365 دن، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے، ہر لمحہ آقا دو جہاں کی ایک سنت پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا کریں گے تو پھر زندگی سکسس کے راستے پر چلے گی، ایسا نہیں کرے گے تو لاکھ اپنی زبانوں سے نعرے لگا لے کہ سب سے بڑا میں کامیاب ہوں، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، 1000 مرتبہ نعرے لگا لے، پوری دنیا کے سوشل ویب سائٹ پر اس اعلان کو پھیلا دے، لیکن وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی زبان کا اعتبار نہیں، اگر کسی کی زبان کا اعتبار ہے تو وہ زبان مصطفیٰ کا اعتبار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی زبان سے جو نکل گیا اس کا اعتبار ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے آقا دو جہاں کی ایک ہدایت کو زندگی کے ایک گوشے میں عمل میں لانا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ پیش ہے، وہ مسئلہ ہے کہ آنے والے 3 دن کے بعد میں یوم عاشورے کا۔ اب زندگی کے ہر مسئلے میں آقا کی بات کو ماننا ہے تو یوم عاشورہ کے بارے میں بھی کچھ آقا نے فرمایا ہے، اس کو بھی ماننا ہے۔ جو اس کو مانے گا اس کے اوپر آقا دو جہاں کی جانب سے ایک ٹھپا لگایا جائے گا کہ یہ ہے 100% میرا امتی۔ اگرچہ اس کی زبان سے فدا کا جانی یا رسول اللہ، فدا کا مالی یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگتے ہوں گے، اگرچہ اس کی پیشانی پر ہری پٹی بندی نہیں ہوگی، اگرچہ وہ گلی گلی آقا دو جہاں کے لیے جان قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا کے نعرے نہیں لگاتا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نبی کی ایک ہدایت پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو آقا کی جانب سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ میرا 100% امتی۔ کہہ رہا نہیں کچھ زبان سے، لیکن عمل بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے۔ ایک ہے صاحب جو کرتے کچھ نہیں ہے، کہ بس جیسے کہتے ہیں نا خالی گھڑے میں آوازیں بہت آتی ہے، کرتے کچھ نہیں ہے لیکن بڑا پکارا ہے، بولے کہ آقا کے لیے یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، نبی کے لیے یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، جب کرنے کا موقع آتا تو پتلی گلی دیکھ کے نکل جاتے ہیں۔ کیا ہے صاحب؟ بولے کہ نبی کی سنت نہ کو بولو مولانا، سب بولو، سنت کی تعریف کرو بولو 1 گھنٹہ کروں گا، لیکن سنت پہ چلو بولو 1 سیکنڈ بھی نہ ہوتا، مشکل ہے۔ اور آج تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ عوام علماء کو سمجھا رہی ہیں، بولے کہ کیا معلوم مولانا آپ کو سنت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، جی بہت مشکل ہے، نہ ہوتا۔
جو علماء سنت پر ہزاروں صفحات پر لاکھوں سطروں پر کتابیں لکھ چکے ہیں، ان کو یہ عوام سمجھا رہی ہے کہ سنت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. بول رہے ہیں لوگ. جس کو سنت کا سین پتا نہیں وہ سنت کی تعریف علماء کو سمجھا رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگی کا ایک ایک عمل سنت کی روشنی میں ہوگا تو یہ روشنی سیدھے جنت تک لے جائے گی. اگر راستے میں بدعت کے اندھیرے ہوں گے تو سیدھے جہنم کے گڑے میں گریں گے. اب یوم عاشورہ آ رہا ہے. یوم عاشورہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صرف 2 ہدایتیں ہیں. صرف دو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 کا لفظ ہمارے دماغ کے اندر سے گھس کے دل کے اوپر بیٹھ جانا. 2 ہی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. یوم عاشورہ ہر سال آ جائے تو پہلے دماغ میں یہ بات آ جانا کہ بھائی یوم عاشورہ کے سلسلے میں صرف 2 ہی ہدایتیں ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے. نہ 2 کے اندر آنا ہے نہ 2 کے باہر جانا ہے. 2 ہی ہدایتیں ہیں. کیا ہدایتیں ہیں 2؟ پہلی ہدایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کو تشریف لائے تو مدینے میں دیکھا کہ یہودی روزہ رہ رہے تھے. تو آقا دو جہاں نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ لوگ روزہ کیوں رہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور فرعون کی فرعونیت سے نجات دی تھی، لہذا اس کے شکرانے میں یہ لوگ روزہ رہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو پھر ہم تو ان سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ہم بھی روزہ رکھیں گے، تم بھی روزہ رکھو. جب صحابہ روزہ رکھنے لگ گئے تو تاریخ دیکھی گئی، 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رہ رہے ہیں اور 10 محرم کو مسلمان بھی روزہ رہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی 10 محرم کو وہ بھی روزہ یہ بھی روزہ، تو عبادت میں دونوں میں تشبیہ ہو جا رہی ہے، دونوں برابر ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال با حیات رہا تو 1 کی بجائے 2 روزے رکھیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو معلوم ہوا یوم عاشورہ کے سلسلے میں ایک ہدایت روزہ رکھنے کی ہے. اب علماء نے فرمایا کہ یا تو 9 اور 10 کو رکھو یا پھر 10 اور 11 کو رکھو. صرف 10 کا روزہ رکھنا حرام ہے کیا؟ حرام نہیں ہے، لیکن منع ہے، نہیں رکھنا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، منع ہے. تو کیا کرنا ہے؟ 9 کو روزہ رکھیں، 10 کو روزہ رکھیں، یا پھر 10 کو روزہ رکھیں، 11 کو روزہ رکھیں. ایسا نہیں ہونا کہ 9 کے دن سحری کو نہ اٹھے تھے، اب 9 اور 10 کو رہنا بولے تھے، 11 اور 10 کو رہنا ہوتا کہ نہیں، کہ لہذا 2 روزے بھی چھوڑ دیں گے. نہیں، 9 کو نہیں ہوا، 10 کو رہیں، 11 کو رہیں، 2 روزے رہنا ہے. ایک ہدایت تو یہ ہے کتابوں میں موجود. اب عاشورے کے سلسلے میں دوسری جو ہدایت ہے وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہیں کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، اگر تم سے ہو سکے تو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو کشادہ کرو. کشادہ کا مطلب کہ روزانہ 100 روپے کا کھاتے تو 1000 روپے کا کھانا نہیں ہے. کشادہ کا مطلب اپنی جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے کچھ اچھا پکاؤ. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا پکاؤ بولنا غلطی ہو گئی کہ اچھا پکاؤ بولے تو 10 محرم کو کھانے کی عید منا رہے ہیں لوگ. اچھا پکانے کا مطلب عید منانا نہیں ہے. اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. 2 ہدایتیں، ایک ہے روزے کی اور دوسری ہے اگر تم کو استطاعت ہو تو اپنے گھر والوں پر دسترخوان کشادہ کرو. اور یہ دوسری جو ہدایت ہے اس کی روایت کے سلسلے میں بھی علماء کا کلام ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے ایسی روایتوں کو قبول کر لیا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی یوم عاشورہ کے سلسلے میں یہ سوچتا ہے کہ میرے آقا کی ہدایت میرے لیے اس سلسلے میں کیا ہے، تو اس کو 2 ہدایتیں ہیں، ایک روزہ رکھنے کی، ایک دسترخوان کشادہ کرنے کی. یہاں تک تو اسلام اور دین اور عاشورہ تینوں ایک ساتھ ہے. اب اس کے بعد گڑبڑ شروع ہو گئی پوری. روزہ اور دسترخوان کشادہ کرنا، یہ 2 ہدایتیں تو اسلام سے ہم کو مل رہی ہے عاشورے کے سلسلے میں.
اب 2 سے لے کر 20 ہو یا 20 سے لے کر 200 ہو، 200 سے لے کر 2000 ہو، جتنے کام عاشورے کے دن ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں سارے کے سارے دین سے دور ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ کتنے کام ہیں، کیا کیا کام ہیں، کون سے کام ہیں، کسی کو 4 معلوم، کسی کو 5 معلوم، کسی کو 6 معلوم، کسی کو 10 معلوم، کسی کو 2 معلوم، کسی کو کچھ بھی نہ معلوم۔ لہذا جس کو جتنا معلوم ہے یہ سمجھ لینا کہ یہ سب غلط ہے، خالی 2 ہی صحیح ہے، روزہ رکھنا صحیح ہے اور دسترخوان کشادہ کرنا صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب غلط ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دین کے اچھے خوبصورت لیبل لگا لگا کر اس کو آگے بڑھایا گیا، اور ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے پر اس کے اثرات اتنے آ گئے ہیں کہ آج لوگ چٹان بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی بول لو، کیا بھی بول لو، چھوڑنے کا تو نہیں ہے۔ نانا کرے تو ہے جی چھوڑتے، کیسا چھوڑتے، باپ دادا کا طریقہ ہے کیسا چھوڑیں گے، نہ ہوتا۔ 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھو بولو، پڑھیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں، مشکل ہے چھوڑنا۔ بولیں گے چھوڑ لیں گے تو ابا ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، وہ خیال نہیں آتا، ابا ناراض ہو جائیں گے۔ اگر چھوڑ دیں گے سسرال والے کیا بولیں گے، آقا ہے 2 جہاں کیا بولیں گے، اس کا خیال نہیں آ رہا۔ حالانکہ عاشورے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے، علماء کرام نے اس کے نچوڑ اور مغز کے طور پر اس بات کو پیش کیا ہے کہ عاشورے کا دن بہت فضیلت والا ہے، بہت اہمیت والا ہے، بہت قدر والا دن ہے۔ اس دن اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اس دن میں فضیلت رکھی ہے، اور اس فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمایا ہے۔ اور اس دن کے ساتھ 2 ایسے اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس دن کو فضیلت کا دن سمجھتے ہیں۔ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے تقریباً 90% طبقہ اس بات غلط فہمی میں ہے کہ ان 2 واقعوں کی وجہ سے یوم عاشورہ فضیلت کا دن۔ 2 واقعات کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بہت زمانہ پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ اور دوسرا واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد واقعہ پیش آیا۔ یہ اتنی خلافتیں، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت حسن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان 6 افراد کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد لگ بھگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال سے 50 سے زائد سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس کو ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کہتے ہیں۔ 2 واقعے پیش۔ اب بہت سی باتیں اخبارات میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، SMS پر، پتہ نہیں کہاں کہاں پھیل رہی ہے، بولے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت نوح کی کشتی پہاڑی پر چڑھی تھی، اور اسی دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اور اسی دن حضرت ایوب کی بیماری ان سے دور ہو گئی۔ یہ جتنی باتیں کتابوں میں لکھی ہے، معتبر علماء نے فرمایا ہے کہ ان باتوں کا صحیح روایات سے کوئی ثبوت نہیں۔ تو
غلط ہے، بالکل غلط نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، 100% ٹوٹلی رانگ ہے کیا؟ نہیں، ٹوٹلی رانگ نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے اس میں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بیان فرمایا ہے، محقق علماء نے کہا کہ صحیح روایات سے یہ باتیں ثابت نہیں۔ کیا ثابت ہے صحیح روایت سے؟ ایک واقعہ ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں کچھ بتایا تھا یا نہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں آقا دو جہاں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں حضرت حسین آئے اور آنے کے بعد چلے گئے، آقا دو جہاں کے ہاتھوں میں مٹی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک کر گر رہے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، ابھی تو حسین آ کر گئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ تو آقا کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی حسین ملنے کے لیے آیا تھا اور جبرائیل تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں اس مٹی کو دے کر گئے جس مٹی پر حسین کو لوگ شہید کریں گے، یہ وہی مٹی ہے، اس مٹی کو دیکھ کر اور حسین کی شہادت کی خبر سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات تو اللہ کے نبی نے بتائی، لیکن شہادت حسین کے بعد کیا کرنا ہے اس بارے میں کچھ بولے ہیں؟ شہادت حسین کے بعد تم یہ کرو، ایسا کچھ کہا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے بعد امت کے لیے میرا یہ پیغام ہے، ایسا کچھ بیان کیا ہے؟ کچھ بیان نہیں کیا، بس یہی بات بیان کی کہ شہادت حسین ہوگی، حسین کی شہادت ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک تو کیا ہے، یہ دین ہے، یہاں تک تو دائرے میں ہے۔ اب یہاں سے جو دائرہ پار کر کے امت آگے بڑھ گئی تو اتنے دور چلے گئے، کوئی تو دکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی بھاگنے پر بھی نہیں ملے گا، کوئی پکڑنے پر بھی نہیں ملے گا، دین سے اتنے دور بھاگ گئے۔ شہادت حسین کے نام پر جو من میں آیا کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا صاحب؟ بولے کہ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تو شہادت ہو گئی، اس لیے یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ دیکھیے جا کر شادی خانوں پہ، جبکہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، پورے شادی خانے والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، وجہ منحوس مہینہ ہے، مہینہ منحوس ہے۔ کیا کرنا صاحب؟ کوئی شادی نہیں کرنا، کوئی دعوت نہیں کرنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ مہینہ منحوس ہے۔ کیا حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں میں کوئی رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں میں کسی لڑکے کو لڑکی نہیں مل رہی اور کسی لڑکی کو لڑکا نہیں مل رہا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے، رشتے پورے فکس ہے، اور رشتے فکس ہونے کے ساتھ فکسنگ ہو چکی ہے۔ بولے کہ اب محرم کا مہینہ ہے، بھائی منحوس مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے گزرنے دو، اس کے بعد شادی کی تاریخ ٹھہرے۔ اور بنیاد حضرت حسین کی شہادت کو بنایا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، لہذا یہ مہینہ منحوس ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج ہم دین سے اتنے دور چلے گئے ہیں، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ آج امت دین سے کتنی دور ہو گئی۔ حالانکہ حضرت حسین کی شہادت پر غم منانا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا صاحب جائز؟ اسی لیے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی شہادت کو یاد کر کے اپنے دل میں افسوس کرنا، ندامت کرنا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اہل بیت کی شہادت پر اپنے آپ کو شرمندہ اور ندامت اپنے اندر پیدا کر رہا ہے۔ لیکن ان کی شہادت کے دن ہر سال غم منانا یہ بدعت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت کے دن پر غم منانا، ماتم منانا اور غم کا سما قائم کرنا یہ بدعت ہے۔ اور بدعت تو ہے ہی، ساتھ میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، ان کو مرا ہوا مت سمجھو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس یرزقون نعمتوں کو کھا رہے ہیں، وہ زندہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے پروردگار کے پاس نعمتوں کو اور نعمتوں کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں، اور یہاں امت دین سے دور ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہادت کو غم کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہر بھائی سے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر بھائی کے گھر والوں سے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر بھائی کے گھر والوں کے ساتھ ان کے خاندانوں سے میرا سوال ہے کہ اگر شہادت غم کی چیز ہوتی تو کتنے دن شہادت مناؤ گے؟ کس کس دن کو شہادت کی وجہ سے غم کا دن مانو گے اور کس کس مہینے کو شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جمادی الاخری میں پیش آئی، آپ کی وفات ہر جمادی الاخری میں ہوئی، کیا جمادی الاخری کو غم کا مہینہ کہو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی درد بھری شہادت کہ آپ کے گردن مبارک پر چھری کو پھیرا گیا اور قرآن مجید کے پاروں پر آپ کی پیارے خون کے قطرے گرے ہیں، آج بھی وہ قرآن مجید موجود ہے، دنیا کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو منوس کہیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی، کیا ان کی شہادت کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو منوس کہیں گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شوال کے مہینے میں احد کے میدان میں، اتنی درد بھری شہادت پورے دور صحابہ میں کسی کے نہ ہوئی ہوگی کہ آپ کے کانوں کو کاٹا گیا، آپ کے کھوپڑی کو پھوڑ کر اس میں شراب کو پیا گیا، آپ کے دل کے ٹکڑے کیے گئے، کلیجے کے ٹکڑے کیے گئے، کیا شوال کے مہینے کو منحوس کہیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2700 صحابہ کی شہادت ہوئی، کیا 2700 دن تک ہم غم کے دن مانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ کے 100 سال کے دور میں 27,000 صحابہ کی شہادت ہوئی، کیا 27,000 دنوں کو غم کا دن مانیں گے؟ اگر شہادت کو غم کی چیز ہم سمجھ لیں تو سوچو میرے بھائیوں، آخر کتنے دن ہم غم کے منائیں گے؟ کیا کسی لڑکی کا نکاح ہو سکے گا؟ کیا ہمارے گھروں میں خوشیاں آ سکے گی؟ اگر شہادت کو غم کی چیز سمجھ کر کوئی شادی نہیں کرنا ہے تو پھر سال کے 365 دن مت کرو۔ اگر شہادت غم کی چیز ہے تو پھر دوسرے مہینوں میں بھی غم منانا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شہادت غم کی چیز نہیں ہے، شہادت غم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو اعزاز ہے، شہادت تو مومن کا مقصود ہے، شہادت تو مومن کا مطلوب ہے، شہادت تو مومن کی معراج ہے۔ صحابہ کا جذبہ تھا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے، جنگ کا میدان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جنگ ہو رہی ہے، اگر میں اس میں چلا جاؤں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تجھ کو جنت ملے گی، کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کھجور کا گوشت کھوسا تھا، کئی دن سے بھوکے تھے، کھجور کو دیکھ کر کہنے لگے اے کھجور، تجھ سے اچھی تو میرے سامنے جنت ہے، میں تجھ سے جنت کو ترجیح دیتا ہوں۔ کھجور کو پھینکے، جنگ میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ یہ جذبے تھے صحابہ کے، شہادت کا جذبہ تو صحابہ کے ایمان کی پہچان تھی۔ اور آج کا مسلمان شہادت کو غم کی چیز سمجھ بیٹھا۔ اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہے، اس سے بڑا بھی کوئی دیوانہ ہے کہ شہادت کو غم کی چیز سمجھ رہے؟ حالانکہ شہادت غم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو مومن کا اعزاز ہے۔ پھر صاحب جب شہادت مومن کا اعزاز ہے تو پھر کیوں معاشرے میں اتنا 10 محرم کے دن غم منایا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت بھی آپ کو سننا ہے۔ اس کی حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جتنے کام 10 محرم کو ہوتے ہیں یہ مسلم معاشرے پر شیعی اثرات ہے، یہ روافظ کا طریقہ ہے، یہ ان کی پیدا کردہ ایجاد ہے۔
یہ ان کا پروپیگنڈا ہے جس کے مسلمان شکار ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، خود قاتلان حسین ہو کر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک ڈھونگ رکھا محبت اہل بیت کا، اور اس کے شکار سنی مسلمان ہو گئے، اور اتنے اس کے اندر گر گئے، پتا نہیں وہ لوگ کون سے گلی کوچوں میں ماتم کرتے ہوں گے، ان سے زیادہ تو ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ ان کے گھروں کے دیگچے، ان کے گھروں کے بگونے، ان کے گھروں کے ڈیرے ہم کو پتا نہیں دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، لیکن ہمارے معاشرے اور محلے کے گلی گلی میں ملیں گے۔ ان کے گھروں کے باہر شربت کے گھڑے دکھتے ہیں یا نہیں وہ تو پتا نہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے باہر تو بڑے بڑے شربت کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہے بھائی؟ کمپٹیشن چل رہا ہے۔ بولے کہ انہیں کیا کا بنایا؟ پانی کا بنایا، اپن گڑ کا بنائیں گے۔ بولے انہیں گڑ کا بنایا، اپن دودھ کا بنائیں گے۔ کمپٹیشن چل رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ بولے کہ جتنا اچھا شربت بنائے اتنا بڑا ثواب ملے گا، پانی کا ملائیں گے کم ملے گا، دودھ کا ملائیں گے بڑھ کے ملے گا، گڑ کا ملائیں گے اور بڑھ کے ملے گا، شہد کا ملائیں گے اور بڑھ کے ملیں گا۔ حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور وہ مسلمان جو آقا دو جہاں کے نام پر اپنی جان کو فدا کرنے کے دعوے کرتا ہے، اس کا عمل 10 محرم کو بتا رہا ہے۔ اس کی پیشانی پر ایسے الفاظ میں لکھا ہے، ہم کو نظر نہیں آئے گا، کہ وہ جب اپنے ہاتھ سے شربت کی گلاس کو کسی کو پیش کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو بھائی میں میرے نبی کا باغی ہوں، آپ یہ شربت پی لو، میں میرے نبی کا غدار ہوں، آپ یہ شربت پی لو۔ اور جس کے گھر کے باہر شربت کا گھڑا رکھا ہے، گویا وہ اپنے گھر کی دیواروں پر یہ لکھ کر رکھا ہے، ہمارا پورا گھرانہ نبی کا باغی ہے، آؤ ہمارے گھر سے شربت پیو۔ یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا تو کہہ رہے ہیں 10 محرم کو روزہ رکھو، لیکن آج کا مسلمان اپنے عمل سے بتا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ، آقا دو جہاں کی فرمان کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا نبی کے فرمان سے بھی کوئی چیز بڑھ گئی ہماری نظر میں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے، ماتم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان وہ لوگ کالے کپڑے پہن رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بولے گے انہوں پہن رہے، اپن بھی پہننا۔ اگر کچھ بولیں گے تو بولنے لگیں گے کیا مولانا اتنے پیسے نہیں سمجھ رہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں خرید سکتے، اتنی قدر نہیں ہے سمجھ رہے۔ ارے چاہے تو پورے خاندان کو کالے کپڑے پہنا سکتا ہوں، پہناؤ بابا، ہمارا کیا کرنا ہے، ہمارا کچھ بچا رہا پہناؤ، لیکن پہنانے سے پہلے یہ اعلان کر دو کہ میں جہنم کے گڑھوں میں جا کر رہنے کو تیار ہوں، لہذا میں کالے کپڑے پہن کے پھروں گا۔ پہنیے۔ کالے کپڑے پہننے سے علماء کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ کچھ پرابلم نہیں ہے۔ پھر کئی کو ہر جمعے کو ایسا بولا جا رہا ہے، ہر مسجد میں کہا جا رہا ہے کالے کپڑے مت پہنو، کوئی پرابلم ہے علماء کو؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، عوام کے اچھے کے لیے بول رہے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی ہے، اگر کالے کپڑے پہنیں گے تو شیعوں کی طرح دکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے روزے میں یہودیوں سے مشابہت کو پسند نہیں کیا، تو کپڑوں میں کیسے ان سے مشابہت کرنا جائز ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کالے کپڑے مت پہنو۔ لیکن اب کوئی بول رہا کہ نہیں میں پہنتا ہوں، کوئی بھی بولو، کتنا بھی بولو، کچھ بھی بولو، پہننا ہے پہنو بھائی، زور زبردستی نہیں ہے، بتانا، سمجھانا، سنانا، بتلانا کام ہے ہمارا۔ کوئی ضد ڈالا ہوا ہے کہ نہیں پہننا ہے، پہنیے۔ اب یہ مردوں کے کالے کپڑے ابھی ختم نہیں ہوئے تو عورتوں کے ہرے کپڑے بھی شروع ہو گئے، کمبینیشن چل رہا ہے۔ بولے کہ تم کالے کپڑے پہنو، میں ہرے کپڑے پہنتی ہوں، تم کالی ٹوپی پہنو، میں ہرے چوڑیاں پہنتی ہوں، چل رہا ہے گھروں میں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم اسلام کا نام لے کر اسلام سے کتنے دور جا رہے ہیں۔ شیعوں کی تاریخ سنانے کا فی الحال موقع نہیں ہے، 2 گھنٹے لگیں گے شیعوں کی تاریخ سنانے کے لیے، بیٹھے جائیں، صرف ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے، اتنی گندگیاں ان کے مذہب میں ہیں۔ جیسے یہودیوں سے نفرت ہے، عیسائیوں سے نفرت ہے، قادیانیوں سے نفرت ہے، مجوسیوں سے نفرت ہے،
زبان سے تو سب سے نفرت ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے سب سے ملے جلے ہیں۔ اور محبت میں صرف زبانی دعوے چل رہے ہیں، اور نفرت میں دل کے چوچلے پورے ہو رہے ہیں۔ نبی کی محبت کا مسئلہ آ جائے تو زبان سے محبت رسول کے نعرے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، لیکن عمل کا مسئلہ آ جائے تو 0% پہ آ جاتا ہے ٹمپریچر۔ نعرے لگاتے وقت میں 100% اور عمل کے وقت میں 0%۔ اور دشمنوں سے محبت کے موقع پر جب ان کی نفرت کے باتیں کرتے ہیں تو ٹمپریچر 100% پہ چلا جاتا ہے، بولے کہ 100% نفرت ہے، لیکن جب ان کے ساتھ میں عمل کے اعتبار سے دوستی ہوتی ہے تو 1000 پر چلا جاتا ہے پرسنٹیج۔ میرے بھائی اور دوستو، ان شیعوں کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ خمینی بدخماش کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں حضرت ابو بکر و عمر کی لاشوں کو جب تک وہاں سے نکالا نہیں جائے گا روضہ اطہر پاک نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ کہہ رہا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، جا کر پڑھیے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک پوسٹ میں، کہ ان کے معصوم بچوں کے پیروں پر ابو بکر و عمر کے نام ان کے تلووں پہ لکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کسی اخبار کی نیوز میں سنا رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں۔ ابو بکر و عمر کے نام ان کے بچوں کے تلووں پہ لکھے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کی توہین ہو۔ بتانے والوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء کے لیے جاتے ہیں تو اس میں جو پائیدان ہوتا ہے اس پائیدان پر ابو بکر عمر اور عثمان کے نام لکھ دیتے ہیں، تاکہ جب بیت الخلاء کو جائے تو ان ناموں کو کھدل کے جائے۔ امہات المومنین، ازواج مطہرات، جو ساری امت کی مائیں ہیں، میری بھی مائیں ہیں، آپ کی بھی مائیں ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں کافرہ ہو گئی تھی۔ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کا گروہ کافر ہو گیا تھا۔ ہمارے باپ کو کوئی دھکا بھی دے کر جائے تو ہم اس سے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے صحابہ کو گالیاں دے اور خاموش بیٹھ جائے۔ ہماری ماں کو اگر کوئی گندی نظر سے بھی دیکھے ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور ہماری امت کی ماؤں کو کافرہ کہا جا رہا ہے، ہم ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی شرم کی بات ہے، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد اتنا مشہور ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھائی تو سن سن کر ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہوگا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے 2 کانوں کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے ہیں۔ اگر کتنا کہا جائے، ہر موقع پہ کہا جائے، بس یہی کہا جائے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بنو، کتنی شرم کی بات ہے۔ کرسمس آ جائے تو بولنا پڑے گا کہ عیسائیوں کی مشابہت مت کرو، ویلنٹائن ڈے آ جائے تو کہنا پڑے گا کہ ان کی مشابہت مت کرو، دیوالی آ جائے تو کہنا پڑے گا کہ ان کی مشابہت مت کرو، دن سکرات آ جائے تو کہنا پڑے گا کہ ان کی مشابہت مت کرو، اب 10 محرم آ جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ ان کی مشابہت مت کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مسلمان کی پہچان اس کے عمل سے، اس کے عمل سے۔ زبان سے کتنے دعوے کر لیں بیکار، عمل سے اس کی پہچان ہے۔ کوئی آدمی صبح گھر سے نکلا ہے اور شام تک ہر انسان کو مل کے بول رہا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے میرا آپریشن کرنا ہے، چلیے میں آپ کے گھر کو چلتا ہوں، میرا آپریشن کر دیجئے، بولیں گے؟ 2 کو کہیں گے، 4 کو کہیں گے ارے بھائی انہیں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے بار بار کہہ رہا ہے، ذرا چلو تو صحیح دیکھیں گے ڈاکٹر کتنا ڈاکٹر ہے۔ پہلے بخار ٹیسٹ کرائیں گے، دیکھیں گے کہ وہ صحیح ٹیسٹ کر سکتا ہے یا نہیں، تو پتا چلے گا کہ صحیح میں ڈاکٹر ہے یا پھر ایسے ہی پھینک رہا تھا۔ اب زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہوں،
نبی کے نام پر جان دینے والا ہوں، نبی کے لیے اپنا سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں، زبان سے کہنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم زبان سے نہ کہیں گے تو ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم نبی کے غلام ہیں. عمل بتائے گا. آپ 1,00,000 سوا لاکھ صحابہ کی زندگیوں میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ صحابہ چیختے پھرتے تھے ہم عاشق رسول عاشق رسول. لیکن پھر بھی علماء کرام نے صحابہ سے بڑا کسی کو عاشق رسول نہیں مانا ہے. اور صحابہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عاشق رسول کسی کو نہیں مانا ہے. ان کا عمل بتاتا تھا. لیکن آج ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ باغی رسول ہے، یہ نافرمان رسول ہے، یہ اللہ کے نبی کی بغاوت کرنے والا ہے. آج ہمارا عمل بتا رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ 10 محرم اب جو ہمارے سامنے ہے، اس موقع پر ہمیں کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا ہے جو اسلام سے دور کرنے والا ہو. آپ کو 2 کام بتا دیے گئے کہ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں بتائے. ایک ہے روزہ رکھنا، اور دوسرا ہے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے سلسلے میں دسترخوان کو وسیع کرنا. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اب جو 10 محرم کو ہو رہا ہے، علم بڑھائے جا رہے ہیں، علم گھمائے جا رہے ہیں، علم پھرائے جا رہے ہیں. ذرا سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی سمجھ کے ساتھ عقل سے بھی پیدل ہو چکے ہیں. ارے بھائی، اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا، وہ کپڑا جو کپڑے کی دکان میں پڑا ہوا تھا، وہ ڈنڈا جو لکڑی کی دکان میں پڑا ہوا تھا، وہ کپڑا جو کام کرنے والوں کے پیروں میں آتا تھا، ہاتھوں میں آتا تھا، پتہ نہیں کہاں اس کو پھینکتے تھے. اب اس کپڑے کو لا کر ڈنڈے پہ رکھتے ہی وہ کپڑا اتنا بابرکت ہو گیا کہ ہمارے گھرانوں کی خواتین علم کے گھر پہ آنے پر اس کے اوپر ڈھٹیاں چڑھا رہے ہیں، کھوپڑے چڑھا رہے ہیں. اور اللہ حفاظت فرمائے، ایسے شرکیہ کام کر رہے ہیں کہ جا کر اس مردود سے، اس ناچنے والے غلیظ انسان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں اب تک ماں نہیں بنی ہوں، کب ماں بنو گی؟ اس سے پوچھ رہے ہیں. اب وہ بازو کھڑا ہونے والا اوپر سے ایک ڈھٹی کو گرا رہا ہے، جیسے ہی گود میں کھوپڑے کی ڈھٹی گر گئی بولے کہ ہاں اب ایسا دکھ رہا ہے کہ اولاد ہو جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو گیا. اللہ نے قرآن مجید میں 20 دفعہ اس بات کو فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن آج کا مسلمان کپڑے کی دکان کے کپڑے کو، ڈنڈے کی دکان کے ڈنڈے کو سمجھ رہا ہے کہ اولاد ملے گی. اس سے بھی بڑی کوئی بیوقوفی ہے. اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم کے سامنے عورتیں گھما رہی ہیں. وہ لوگ مورتی کے سامنے تھالی کو پھرائیں تو حرام، اور ہم لوگ علم کے سامنے بچوں کو پھرائیں تو عقیدت. کتنا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے دین کے ساتھ. وہ لوگ چرچ کے سامنے، چرچ میں جا کر حضرت عیسیٰ کے سامنے، حضرت مریم کے سامنے کچھ مانگے تو غلط، اور ہم لوگ علم کے سامنے کھڑے ہو کر مانگے تو عقیدت. کیا تماشا بنا لیا ہے؟ اپنی مرضی کا دین پہ چل رہے ہیں سب لوگ. جس کے دل میں جو آیا وہ کرو، جس کے من میں جو آیا وہ کرو. پھر اس کے بعد جنت تو ہونا ہے، جنت میں نو کمپرومائز. بولے کہ سب کرنا ہے مولانا، جنت تو اپنی گھٹ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے امت ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہیں جائے گی. تو نبی کی امت میں تو میں بھی ہوں. جب تک میں نے گیا کوئی بھی امت کے لوگ نہیں آ سکتے. لہذا جنت کے خواب دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کے مستحق بنا رہے ہیں. ذرا سنیے، کان کھول کر، سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو، کون ہے فاطمہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی زیادہ چہیتی بیٹی کہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سفر پہ جاتے سب سے اخیر میں فاطمہ سے ملتے، جب واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تاکہ فاطمہ کی دوری کا احساس کم ہو.
اتنی محبت کرتے تھے. جب فاطمہ گھر کو آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے فاطمہ سے ملاقات کے لیے. اتنی محبت حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے. اور جب انتقال کا موقع قریب آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل غشی کی حالت میں تھے, بہت ہی زیادہ طبیعت ناساز تھی, تو فاطمہ رو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو قریب بلایا, آپ کے کان میں کچھ کہا جس کی وجہ سے فاطمہ ہنس پڑی, مسکرا دیا. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا بات تھی, تم تو رو رہی تھی لیکن آقا کے کچھ کہنے پر تم نے مسکرا دیا. تو فاطمہ نے کہا کہ میرے ابا جان نے مجھے کان میں بلا کر یہ کہا تھا, اے فاطمہ پریشان نہ ہونا, تو میرے گزرنے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہے, میرے بعد تو سب سے پہلے آئے گی میرے پاس. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 6 مہینے کے بعد ہو گیا تھا. اتنی محبت فرماتے تھے. اب سنیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی نبی کس کو کہہ رہے ہیں, ذرا ذہن میں اس بات کو حاضر رکھنا کہ اپنی جگر کی ٹکڑی کو کہہ رہے ہیں, یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار فانی لا املک عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے سے بچا لینا, تیرا باپ تیری جہنم سے بچانے کے سلسلے میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ میں نبی زادی ہوں لہذا بچ جاؤں گی, نہیں, وہاں پر کسی کی نسبت کے ساتھ میں کسی کی مغفرت نہیں ہوتی, تمہارا عمل تم کو بچائے گا. نبی زادی کو کہا جا رہا ہے, وہ بھی فاطمہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جنتی عورتوں کی سردار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا. تو ذرا سوچو تو صحیح ہمارا کیا حال ہوگا, ذرا تصور تو کر کے دیکھو ہمارا کیا حال ہوگا. آج ہم دوسروں کے پھینکے ہوئے کچروں کو چننے میں اور دوسروں کے تھوکے ہوئے تھوک کو چاٹنے کے سلسلے میں جی رہے ہیں. جملے کڑوے لگیں گے لیکن عمل تو اس سے برا ہے. آج ذرا سوچ کے دیکھو میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے, میں تو دوسروں کی زندگی جی رہا ہوں. کبھی یہودیوں کی جی لیے, کبھی مجوسیوں کی جی لیے, کبھی قادیانیوں کی جی لیے, کبھی شیعوں کی جی لیے, کبھی کافروں کی زندگی, سب کی زندگی جی رہے ہیں, اپنے نبی کی زندگی نہیں جی رہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو, مجھے آپ کو بولنے کا, آپ کو مجھے بولنے کا حق نہیں ہے. ہر بھائی, جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور آپ جتنوں سے آنے والے جمعہ تک مل سکتے ہیں, سب کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اپنے دل سے پوچھو کہ میں کیسا ہوں. دل سے پوچھو. آقا دو جہاں نے بڑا اچھا تھرمامیٹر بتا دیا کہ جیسے آج کل ہر چیز کو تولنے کا آلہ آ گیا ہے, کہ بخار کو تولنے کا آلہ, ہوا کو ماپنے کا آلہ, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری دینداری کو ناپنے کا آلہ بتا دیا. استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھو. فإنہ خیر المفتی, اس لیے کہ وہ بہترین جواب دینے والا ہے. دل سے پوچھو بھائی, دل سے پوچھو. دل بتائے گا کہ تم حضرت حسین کی شہادت کے نعرے لگاتے ہو, لیکن حضرت حسین کی شہادت کا جو پیغام ہے تم نماز کبھی زندگی میں نہیں پڑھتے. نعرے تو بڑے لگاتے ہو محبت اہل بیت کے, لیکن حضرت حسین کی شہادت کا جو پیغام ہے کہ انہوں نے میدان کربلا میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. آج کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں؟ سوچو, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے. ہر بھائی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو دل بتائے گا کہ تو کتنا گندا ہے, تیری نظر کتنی گندی ہے, تیری سوچ کتنی گندی ہے, تیرے کان کتنے گندے ہیں, تیرا دل کتنا گندا ہے, اور تیرے خیالات کتنے گندے ہیں. ہمارا دل ہم کو بتائے گا. میں بڑا خوش ہوں, میں سب سے اچھا ہوں بھائی, میں بڑا خوش ہوں کہ میرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے, میرے سر پہ ٹوپی بھی ہے, جسم پر کرتا پیجامہ بھی ہے, لیکن میرا دل, اگر میں سوال کروں تو دل بتائے گا کہ تو کتنا گندا ہے. دل بتائے گا. دوستوں میں تو ہم بڑے عزت والے سمجھے جاتے ہیں, لیکن دل بتائے گا کہ تو کتنا گندا ہے. گھر میں بہنیں تو ہم کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے, لیکن دل سے پوچھیں گے تو دل بتائے گا کہ تو کتنا گندا ہے, کہ تیری نگاہیں کسی کی بہن کی عزت کی طرف اٹھتی ہے تو تیرے خیالات گندے ہو جاتے ہیں. تیری نگاہیں دوسروں کی بہنوں کو دیکھنے سے ناپاک ہے. دل بتائے گا. دل سے پوچھو میرے بھائیوں, دل بتائے گا کہ تیرے کان
اسٹیج پر ناچنے والے آوارہ جہنم میں جانے والوں کی آواز سے مزے لیتے ہیں. دل بتائے گا. گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے لیکن دل سے پوچھو, دل کہے گا تو قرآن کی توہین کرنے والا ہے, تو قرآن کو کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھتا. دل بتائے گا. دل سے پوچھو, دل کہے گا کہ تیرے گھر میں تیری بوڑھی ماں موجود ہے لیکن تیرے پاس اپنی ماں کے قریب جا کر 2 منٹ بیٹھنے کو وقت نہیں ہے. تو اپنی ماں کا کتنا بڑا نافرمان ہے. دل بتائے گا. دل سے پوچھو میرے بھائیوں, دل بتائے گا کہ تو اپنی ماں کا اتنا بڑا بیٹا ہو گیا لیکن تیرے ہاتھ اپنی ماں کے پیر کی جانب جانے سے تو شرماتا ہے. اپنی ماں کی پیروں کو ہاتھ نہ لگا کر تجھے سال کا عرصہ ہو گیا ہے. دل بتائے گا. دوستوں میں تو بڑے مزے میں ہیں, یاروں میں تو بڑے مزے میں ہیں, محفلوں میں تو بڑے مزے میں ہیں, لیکن دل سے پوچھو تو دل بتائے گا سب تجھ سے خوش ہے لیکن تیرے گھر میں رہنے والی تیری بیوی تجھ سے بیزار ہے. دل بتائے گا. دل سے پوچھو. آخر میں آپ کو آپ کے بارے میں کیا کیا کہہ سکتا ہوں, آپ مجھ کو میرے بارے میں کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارا دل ہم کو سب کچھ کہہ سکتا ہے. ہمارا دل بتائے گا. جب زبان سے آقا دو جہاں کی محبت کے نعرے نکلتے ہیں, دل سے پوچھو کہ اے دل تو بتا کہ میں اپنے نبی کا کتنا زیادہ چاہنے والا ہوں. تو دل کہے گا تو یہ سوچ بھی مت کہ تو نبی کا چاہنے والا ہے, تو نبی کے باغیوں کی فہرست میں نمبر 1 پر ہے. تجھے تو نبی کا چہرہ رکھنا بھی پسند نہیں ہے. تو کیسے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے؟ دل بتائے گا. دل سے پوچھو میرے بھائیوں کہ میں میلاد کے موقع پر اپنی پیشانیوں پر پٹیاں باندھ کر گلیوں میں گھومتا ہوں. اے دل تو بتا کیا میں نبی کا سچا عاشق ہوں؟ دل بتائے گا تو کہاں کا سچا عاشق ہے. تو روزانہ حجام کی دکان میں جا کر اپنے نبی کی سنت کو نالیوں میں بہا دیتا ہے. تو نبی کی بغاوت میں سب سے اعلیٰ نمبر لینے والا ہے. دل بتائے گا. دل سے پوچھو کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. دل کہے گا تو کہاں نبی کی اتباع کرتا ہے؟ تو کہیں پر یہودیوں کا غلام ہے, کہیں مجوسیوں کا غلام ہے, کہیں شیعوں کا غلام ہے, کہیں کسی دوسرے مذہب پر چلنے والوں کا غلام ہے. تو کہیں کسی فلمی اداکار کا غلام ہے. تو نبی کا غلام کہاں ہے؟ دل سے پوچھو میرے بھائیوں. اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ میں آپ کو بولوں آپ مجھے بولے نہیں. اپنے دل سے پوچھو. دل سے بہتر کوئی مفتی نہیں ہے. دل سے بہتر کوئی ہم کو صحیح رائے نہیں دے سکتا. آج کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو داڑھی کاٹتے ہوئے دل یہ کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے, تو نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو سن کر انجان مار دیتے ہیں اور جو من میں آیا وہ کرتے ہیں. دل سے پوچھو. دل بتائے گا تو نبی کا عاشق نہیں, تو نبی کا باغی ہے, تو نبی کا غدار ہے. دل سے پوچھو. دل بتائے گا کہ اے دل تو بتا میرے گھر کے باہر تو ھذا من فضل ربی کی بڑی تختی لگی ہوئی ہے. میرے گھر کے باہر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تختی لگی ہوئی ہے. میرے گھر میں کعبۃ اللہ کی تصویر ہے, مدینہ منورہ کی تصویر ہے. تو بتا کہ میں کتنا اچھا مسلمان ہوں. دل کہے گا تجھ سے بڑا اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والا کوئی نہیں. تیرے گھر میں شیطان کا آلہ, کفر کی گندگی, زنا کا چور دروازہ, ٹی وی رکھا ہوا ہے. تو کیسے سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مشکات کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں سے غلط دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, کانوں سے غلط سننا کانوں کا زنا ہے. دل کو پوچھو کہ میرے گھر کے لوگ کتنے دیندار ہیں, تو دل بتائے گا تو کس خیال میں ہے میرے بھائی. تو کہاں دیندار, تیرا گھر کہاں دیندار. تیرے گھر کی عورتیں تو روزانہ ٹی وی دیکھ کر آنکھوں کا زنا کرتی ہے. تیری بیٹیاں تو روزانہ گانے سن کر کانوں کا زنا کرتی ہے. تو کہاں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو, 10 محرم قریب ہے. اللہ کے لیے اپنے دل سے پوچھو کہ میں 10 محرم کو کیا کروں کیا نہ کروں. یہ آج کی اس جمعہ کی مجلس کا پیغام ہے. آنے والے جمعہ تک جو بھائی ملے اس کو یہ پیغام سنا دو کہ اپنے دل سے پوچھو کہ تم کیسے ہو. تمہیں دل بتائے گا کہ تم کتنے اچھے ہو اور کتنے برے ہو. جبھی ہمارے اندر اصلاح ہو سکتی ہے. میں ایک نہیں 1000 مرتبہ کہوں, اور اس مسجد میں جو سالوں سے آتے ہیں ہزاروں مرتبہ بہت کچھ سن لیا ہے, بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ دل سے نہیں سوچ رہے ہیں. دل سے پوچھو
کہ بھائی میں اتنے مرتبہ اللہ کے گھر کو آ کر جمعہ کی مجلس میں اتنا کچھ سنتا ہوں، پھر کیوں میرے چہرے پہ سنت نہیں آ رہی ہے، کیوں میری زندگی میں دین نہیں آ رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اصلاح کے اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔